اور وحی کا پیغام کیا ہے رسول کی رسالت کا؟ جو لاکھوں انبیاء آئے زمین پہ نا، سب کا ایک ہی بنیادی پیغام تھا، پوری زندگی اسی میں صرف کیا۔ وہ بنیادی پیغام کیا تھا؟ انما الہکم الہ واحد، کہ میرا اور تمہارا سب کا معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ میرا پیغام ہے۔ یہ آدم اور نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ، اس کے بعد جو بھی انبیاء آئے، میں آخری نبی، سب کا یہی پیغام ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ کے سوا جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کو پکارتے ہیں، یہی باطل ہے۔ اب یہاں لوگ توحید کے عقیدے میں، بعض لوگ کہیں گے شرک سے ڈرانا، بدعت سے ڈرانا، سنت کو پھیلانا، یہ تو ہے ہی، لیکن یہ کہیں گے کہ رسول اس زمین پر اللہ کی حاکمیت اور حکومت قائم کرنے آئے تھے، اور اللہ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو انسانوں کی غلاموں سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لایا جائے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ انسان کسی انسان کا غلام نہیں، اللہ کا غلام ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کسی کی حکمرانی نہیں چلے گی، پوری زمین پر اللہ کی حکمرانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ اللہ کی حکمرانی ہوگی، لیکن اللہ نے رسولوں کو دنیا میں ملک چلانے اور حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ آپ کسی بھی ملک میں ہوں، اگر وہاں نظام حکومت قائم ہے تو آپ اس کے سیاسی نظام میں عدل و انصاف کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اخوانیت، حزبیت، قطبیت، بنائیت کی جو جڑیں ہیں مودودیت کی، کہ کہیں بھی حکومت میں اگر مکمل اسلام نہیں ہے یا کمی ہے تو اس کو پلٹو۔ اچھا، یہ لوگ کفر کی حکومتیں نہیں پلٹتے، مسلمانوں کی حکومتوں کو پلٹنے کی کوشش کریں گے اور دنیا میں انقلاب کے نام پر تباہی لائیں گے۔ یہ سب سے بڑے مجرم ہیں۔ لیبیا میں جو ہنگامہ ہوا، مصر میں، یہ جو عوام میں چیزیں مشہور ہیں نا، مصر میں یہ بھی دیکھیے اللہ کی طرف سے نظام کہ مرسی صاحب آئے تو یہ سیسی بہت چھوٹا نیچے کا کرنل جنرل تھا، مرسی کے کسی دوست کا بیٹا تھا، سیسی کو اوپر لے آئے اور فتح سیسی پھر انہیں کی حکومت کی بربادی کا سبب بن گیا۔ کیوں؟ بہت پہلے ایک بیان آیا تھا ملک کی ایک بڑے پارٹی کے لیڈر کا کہ ہندوستان میں جو RSS کی وچار دھارا ہے وہی اخوانیت کی وچار دھارا ہے۔ کیوں؟ RSS کے ہاں اپنے علاوہ سب لوگ ملچ ہیں، ان کے دستور میں ہے، اور سب لوگ ان کی خدمت کے لیے، وہ ساری چیزیں ان کے اختیار میں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھ لیجیے 10-15 سالوں سے جو ملک کا ڈھانچہ بنتے جا رہا ہے، اخوانیت، حزبیت، مودودیت میں بھی صرف وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، باقی لوگوں کو سرکاری مسلمان یا روایتی مسلمان وہ سمجھتے ہیں۔ تو اس آیت میں اخوانیت، حزبیت اور مودودیت پہ بھی رد کیا گیا۔ حکمراں اگر کافر بھی ہو، عوام کے درمیان عدل و انصاف کر رہا ہے، تو ہمیں یہ حکم نہیں کہ اس کی حکومت کو پلٹے انقلاب کے نام پر، یہ چیزیں غلط ہے۔ آپ اس نظام میں رہ کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہو تو پہنچائیں۔ یوسف علیہ السلام مصر کے غیر مسلم بادشاہ کی حکومت میں وزیر خزانہ تھے کہ نہیں؟ انہیں پتا تھا کہ میں اس پوسٹ پر آ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا۔ ہاں، اللہ آپ کو ملک دے دے، آپ کو اللہ نے عطا کیا، پھر آپ اسلامی نظام کو نافذ کیجیے، لیکن اس کے لیے خون خرابے کا کہیں ذکر نہیں آتا ہے۔ تو ان کی جو جڑیں ہیں انقلاب کے نام پر عوام کو تباہ کرنا، اور ان کے یہاں شاہی حکومت قابل قبول نہیں، کہیں گے اسلام میں بادشاہت نہیں ہے، یہ بھی غلط چیز ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بادشاہت عطا کی۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے کہ نہیں؟ اگر بادشاہت بری ہوتی تو اللہ اپنے نبیوں کو دیتا۔ اگر کسی غیر مسلم بادشاہ کے ہاں وزارت لینا برا ہوتا تو یوسف علیہ السلام منسٹری قبول کرتے۔ تو اس چیز کو سمجھنا ہے، ہم ہندوستان کے جس ماحول میں ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو پھیلائیں، جڑوں کو مضبوط کریں، اور یہ جو حکومتی نظام میں الٹ پلٹ خون خرابہ، اس کی دین اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ آتنکی اور یہ اسلام کے دشمن لوگ ہیں جو نوجوانوں کو ورغلا کر کے دین کو رسوا کرتے ہیں، مسلمانوں کو رسوا کرتے ہیں، دین کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ جو داعش وغیرہ کی تنظیمیں آئیں یا داڑھی ٹوپی کے نام پر کہیں دھماکہ کر دیا اور کہا ہم نے ایسا کیا ہے، یہ آتنک دہشت گرد لوگ ہیں، اسلام کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ وحی الہی کیا ہے؟ رسول کا پیغام، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میرا اور تمہارا معبود ایک اللہ تعالی ہے اور اسی کی ہمیں عبادت کرنی ہے۔ سارے رسولوں کو اللہ نے صرف ایک مقصد کے لیے بھیجا،
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں ایک رسول بھیجا یہ کہہ کر کے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اس لیے عبادت اور توحید کو کہنا کہ اس سے مراد حاکمیت اور حکومت قائم کرنا ہے، یہ غلط اور باطل ہے۔ عبادت اور توحید کا اصل مقصد کہ جس طرح رسولوں نے، نبیوں نے اللہ کے دین کو پھیلایا، لوگوں کو شرک سے نکال کر توحید کا راستہ بتایا، وہ راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے۔ کبھی اللہ کسی ملک کا آپ کو حکمراں بنا دے، پھر آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ مجھے ملک کیسے چلانا ہے، سسٹم کیا ہے، نظام، لیکن اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، حکومت کو حاصل کرنے کے لیے لڑائی جھگڑا، خون خراب، انقلاب، یہ رسولوں کی دعوت کا حصہ نہیں ہے۔ رسول دنیا میں حکومتیں کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، انقلاب لا کر خون خرابے کے لیے نہیں آئے تھے۔ رسول لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی اور عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت اور بندگی کا طریقہ سکھانے کے لیے آئے تھے، اور یہی چیز اصل کامیابی ہے بندے کی۔